السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صافات کی چند آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کا سلسلہ ہم شروع کریں گے بیچ درمیان میں سے، جو ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی قرار دیا۔ فرمایا جا رہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام بھی دین اسلام کی تعلیم دی، توحید، رسالت اور آخرت، یہی عقیدے کی تعلیم دی۔ اور نوح علیہ السلام کے کئی سال بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب مختلف مقامات پر قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کے حالات جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آتی رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور کے مقام میں تقریباً 4,500 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نمرود بادشاہ کے دربار میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام جب جو ہے دیکھا، شعور آیا انہیں، اور جب دیکھا کہ لوگ جو ہے جل بتوں کی اور دوسرے معبودان باطل کی پرستش کر رہے، یہاں تک اس اور شہر کے اندر تقریباً 5,000 بتیں پائی جاتی تھیں، اور اس کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب تھی، اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ صنعت، تجارت، سود خوری وغیرہ ان تمام چیزوں پر یہ تھا، زور تھا۔ اب یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی طریقے پہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر انبیاء نے ایک ہی تعلیم دی، دین اسلام ہی کی تعلیم دی، توحید، رسالت اور آخرت کی ہی دعوت دی۔ فرمایا جا رہا آگے، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم، رب کے حضور آنے سے مراد اس کی طرف رجوع کرنا، اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا رخ کرنا، یعنی اللہ کا رخ کرنا۔ اور قلب سلیم کے معنی ہے سلامت دل لکھے ہیں، یعنی ایسا دل جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر اور شرک اور شکوک اور شبہات کا شائبہ تک نہ ہو، جس میں نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، جس میں کوئی اینچ پیچ اور الجھاؤ نہ ہو، جو ہر قسم کے برے میلانات اور ناپاک خواہشات سے بالکل صاف ہو، جس کے اندر کسی کے لیے بغض اور حسد یا بدخواہی نہ پائی جاتی ہو، جس کی نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ تو یہ ہے قلب سلیم کی تعریف۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے رب کے حضور یہ قلب سلیم لے کر آیا۔ پھر جب اس نے اپنی باپ اور قوم سے کہا، جب انہیں شعور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی، تجارت اور سود خوری اور لوگوں کے اندر بد اخلاقی، گمراہی، شرک کا بول بالا، یہ تمام چیزیں تھیں جو آج بھی ہم ہمارے سماج میں دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ بڑے ہوئے، جب انہیں شعور آیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اپنی
پہلے سب سے پہلے اپنے باپ سے اور اس کے بعد اپنی قوم سے کہا۔ تو یہ تفصیلات ہمیں اور بھی مقامات پر ملتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، تو انشاءاللہ آئندہ آئیں گے وہ۔ تو فرمایا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی یہ پرستش کر رہے ہو، کیا چیزیں ہیں جو تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یعنی اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، کیونکہ شرک جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ ملانا، کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کے مقام تک لے آنا، یہ سب چیزیں جو ہے شرک کے اندر آتے ہیں، اس کی ذات میں ہو، چاہے صفات میں ہو، چاہے اختیارات میں ہو، تو یہ جھوٹ ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کا کوئی علم ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ شعر کی اس طریقے سے لوگوں نے تحریفات کیے تھے، صحیح راہ سے ہٹ کر غلط اس کے اوپر آ گئے تھے۔ تو کیا اور یہ ہے، اسی لیے ہم جو نماز میں بھی اس سے پہلے بھی جو پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو یہی جو ہے بے شک جو ہے میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا، وہ اللہ جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ تمام چیزوں سے، تمام اس سے جو ہے چہرہ پھیر کے ایک رخ ہو کر جو ہے انہوں نے یہ شرک سے برات یہ کی، تو یہ ہم ہر نماز سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اگر شعوری طور پر ہم بھی اس کو ادا کریں تو پھر ہمارے ذہنوں میں جو ہے نماز کے دوران جو خیالات وغیرہ آنا نہیں تھے، چونکہ ہم نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف ہی کیا، جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، اس کا مالک ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کیا تم جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ ظاہر ہے جب انسان نہیں جانتا اللہ کے بارے میں تو پھر وہ مختلف تدبیر، مختلف سے تعبیر جو ہے پھر وہ کرتا ہے، تو اللہ کے تعلق سے وہ جو ہے ایسے خیالات کیا سمجھ رکھا ہے، تمہارا کیا گمان ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا، پھر اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ اب یہاں سے اب ایک خاص واقعے کا ذکر یہاں سے کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات ہمیں سورہ انبیاء میں اور سورہ عنکبوت میں بھی ملتی ہیں۔ تارے پر ایک نگاہ ڈالی، یعنی کچھ سوچ میں، یعنی جب علامہ ابن کثیر نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ اس معنی بولا کرتے ہیں کہ اس شخص نے غور کیا یا سوچنے لگا، تو اسے کہتے ہیں کہ علامہ اسے جو ہے اس معنی کو، ان معنوں کو علامہ ابن کثیر نے اس کو سوچنے پڑ گیا، اور جو ہے اس کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ یعنی یہ دراصل ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ 3 جھوٹ بولے تھے۔ حالانکہ اس بات کو جھوٹ یا خلاف واقع کہنے کے لیے پہلے کسی ذریعے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی، اور انہوں نے محض بہانے کے طور پر یہ بات بنا دیتے، تو اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اسے جھوٹ آ کر کس بنا پر قرار دے دیا گیا۔ تو اور بھی مقامات پر جو اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو چنانچہ جب وہ کوئی میلے میں جا رہے تھے دراصل، اور چاہتے تھے ان کی قوم کے لوگ، ان کے رشتہ دار جو ہے کچھ میلے میں جا رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ میلے میں لے کے چلیں، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جو ہے میں میلے میں نہیں آ سکتا چونکہ میری طبیعت
خراب ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ فتولوا عنہ مدبرین، وہ لوگ اسے چھوڑ کر فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، چلے گئے، یعنی وہ میلے میں چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے رہ گئے۔ اب اس کے بعد ان کے پیچھے یہ لوگ جانے کے بعد میں وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے یعنی جو بت، جو لکڑی پتھر اور دوسرے چیزوں کے جو بت بنائے تھے، ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا کہ آپ لوگ کے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے سامنے ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر کیا ہو گیا؟ آپ لوگ پھر بولتے بھی نہیں دونوں، ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین، آپ لوگ بولتے بھی نہیں، نہ کھاتے بھی ہیں اور نہ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا، وہ ان پر پل پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضرب مارنا شروع کیا۔ واپس آ کر وہ لوگ، وہ سب تمام تفصیلات نہیں ہیں کہ انہوں نے وہ بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے اوپر اپنی کلاڑی رکھ دی جس سے وہ توڑے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو مختصراً یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ جب وہ لوگ واپس بھاگے اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اس نے کہا کہ تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ اس کی اور تفصیلات یہ ہیں کہ جب یہ لوگ آنے کے بعد میں ہوا کیا کہ دیکھا کہ جو ہے مندر میں بتیں گرے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑے بت کے اوپر یہ ہے، تو لوگ پھر بولتے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، کس نے کیا ہے؟ تو کوئی شخص کہتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے ابراہیم جو ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو میں ان کو دیکھ لوں گا، بعد میں یہ کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کرے، تو پھر انہیں بلوایا جاتا، تو وہ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد جب ان سے سوال کرتے ہیں، سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کیا تم اپنی ہی تراشی، ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس لکڑی پتھر کے بتوں کو خود ہی تراشتے تھے اور اس کو پوجتے تھے، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جن معبودوں کو تم بنا رہے ہو ان چیزوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، تو پھر کیسے تم پوج رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر اس کے بعد آپس میں کہا جو ہے نا، انہوں نے جب یہ بھی بات آتی ہے کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بت نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کیسے تم یہ کر رہے ہو؟ تو وقتی طور پر جو وہ لوگ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس نے کیا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بڑے بت نے کیا جس پر ایک کلاڑے رہے۔ تب انہوں نے کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ کھاتے نہیں، بولتے نہیں، یہ نہیں، تب اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجیکلی اور دلیل کے طور پر سمجھا، جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بول سکتے، نہ کچھ کر سکتے، تو پھر کیسے اس کے؟ تو وقتی طور پر اقرار کیا، لیکن چونکہ انا ہٹ درمی ضد اور نہیں ماننا بات یہ تھا، تو اس لیے قبول نہیں کیے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے کہا کہ تم اپنی چیزوں پیدا کہ انہوں نے آپس میں کہا پھر اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ اب یہ فیصلہ ظاہر ہے ان کے والد صاحب کے پاس بھی گیا ہوگا، بادشاہ کے دربار میں بھی گیا ہوگا، یہ سب ہونے کے بعد میں وہ لوگوں نے کلیکٹیولی سب مل کر یہ طے کیا کہ ایک بڑا الاؤ تیار کرو اور اسے ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں جو ہے پھینک دو۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ وہ الاؤ تیار کرنے کے لیے وہ لوگوں نے کافی وقت لیا اور کافی تیز بھڑکایا، یہاں تک کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو جل بھن جاتا ہو۔ تو ایسا الاؤ انہوں نے تیار کیا اور دہکتی آگ میں پھینکنے کا لوگوں نے فیصلہ کیا۔ تو جب اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے گوبند کے اندر
رکھ کر ان کو جو ہے دور سے، بہت دور سے ان کو اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو انہوں نے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ایک کارروائی کی اور کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا۔ یعنی وہ جلانا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، ہاں، لیکن وہ سب ان کی تدبیریں فیل ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 69 میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے ہمیں بہت سارے پہلوؤں کی طرف روشنی ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری قوم نے دیکھا کہ جو ہے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اس سے کوئی قصور ان کا نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو ہے ایک اللہ کی طرف وہ بلا رہے تھے، ایک اللہ کی بندگی میں انہیں لانا چاہ رہے تھے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ دوزخ کے عذاب سے ان کو ہر وقت بچانے کا تھا، لیکن یہ سب یہ کرنے کے بجائے، اور پوری قوم تقریباً جو ہے وہ اپنے عین مشاہدہ کیا، آنکھوں سے دیکھا کہ جو ہے یہ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں کر کے دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، ایسی ان کی ہٹ دھرمی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا۔ تو سورہ انبیاء میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوا فَانْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بسلامت نکال دیا۔ تو آیت کے یہ الفاظ کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے تھی، مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اس معنی میں نہیں لیا جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہتا مگر نہ پھینک سکے، بلکہ مذکورہ بالا آیات کے ساتھ ملا کر دیکھنے سے ان کا صاف مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے، اور ان کے معجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ نے نیچا دکھا دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تم اپنے وارث سمجھتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے ان کی سب سے پہلے انہیں ویلکم کر کے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، لیکن تم جو ہے بلکہ الٹا تم ان کی وارث ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو ہے نافرمانی کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے، لیکن ان کی بات کو جو ہے تم نہیں مان رہے ہو۔ یہ ہے 3 آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔